چڑیا اور سمندر۔ ایک سمندر کے کنارے ایک درخت ہوتا ہے، اس پر ایک چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے۔ چڑیا کے اس گھونسلے میں 4 بچے ہوتے ہیں۔ چڑیا اپنے بچوں کا بہت خیال کرتی ہے۔ ایک دن بہت طوفان آتا ہے اور اس کی وجہ سے چڑیا کا گھونسلہ سمندر میں گر جاتا ہے۔ چڑیا کچھ دیر تو اپنے بچوں کے ساتھ اسی گھونسلے میں رہتی ہے اور پانی پر تیرتی رہتی ہے۔ اب کچھ دیر کے بعد گھونسلے کے تنکے اب ایک ایک کر کے سمندر میں جانے لگتے ہیں، اور جب چڑیا یہ دیکھتی ہے تو سمندر سے کہتی ہے کہ تم میرے گھونسلے کو نہ توڑو اور ایک سمندر کی لہر سے مجھے اور میرے بچوں کو یہاں سے باہر نکالو۔ سمندر کہتا ہے کہ تم چھوٹی سی چڑیا مجھے کہتی ہو کہ میں اپنی لہر سے اس کے بچوں کو یہاں سے نکال دوں۔ سمندر کہتا ہے کہ میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ تو چڑیا کہتی ہے کہ میں تم کو ختم کر دوں گی اور پھر اس جگہ پر صحرا ہی صحرا ہو جائے گا۔ تو سمندر ہنستا ہے کہ تم چھوٹی سی چڑیا میرا کیا کر لو گی؟ میں اتنا بڑا سمندر ہوں، جاؤ اور جو مرضی ہے کر لو۔ پھر چڑیا بہت غصے سے اڑتی ہے اور سمندر سے اپنی چونچ میں پانی ڈال کر دوسری جگہ پر پھینکنے لگتی ہے۔ چڑیا کچھ دیر اسی طرح سے کرتی ہے، پھر سمندر کہتا ہے کہ رک جاؤ، میرے ساتھ اس طرح سے نہ کرو، میں ابھی تمہارے گھونسلے کو باہر رکھتا ہوں۔ پھر سمندر کی ایک بڑی سی لہر آتی ہے اور گھونسلے کو اٹھا کر درخت پر رکھ دیتی ہے۔ پھر چڑیا خوش ہو جاتی ہے اور اپنے بچوں کو پیار کرنے لگتی ہے۔ درخت بھی چڑیا اور سمندر کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور سن رہا تھا۔ درخت سمندر سے کہتا ہے کہ تم اتنی چھوٹی سی چڑیا سے ڈر گئے ہو، اس کی چونچ میں کتنا پانی آتا اور وہ کس طرح سے سمندر کو صحرا یا ریگستان کر سکتی تھی۔ پھر سمندر نے درخت سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ چڑیا کی چونچ بہت چھوٹی تھی، اس سے مجھے کچھ نہیں ہوگا، لیکن میں اس کی اس طرح سے غصے سے ڈر گیا کہ ایک ماں کے دل کی بد دعا سمندر کو بھی صحرا یا ریگستان بنا سکتی ہے۔ اسی لیے میں ایک ماں کے دل سے ڈر گیا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ماں کی دل سے نکلی ہوئی دعا کو کبھی واپس نہیں کرتا۔ درخت نے کہا، ہاں تم سچ کہتے ہو۔